معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے 16واں پارہ میں سے سورہ مریم شریف کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العالمین جل شانہ نے ان کلمات طیبات میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک عمل، سیجعل لہم، ان قریب پیدا کر دے گا رحمان مہربان، بدھا، بے حد محبت، میں وہ لوگ جو مومن ہیں اور ساری زندگی نیک عمل کی، ان کی بے حد محبت اللہ تعالی جن کو چاہے گا ان کے دلوں میں ڈال دے۔ تو پھر ہم مبارک نہ دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء سے محبت کرنا اور لفظ ولی جو ہے نا یہ عام ہے، ہر نبی ولی ہے، ہر ولی نبی نہیں، ہر رسول ولی ہے، ہر ولی رسول نہیں، ہر مرسل ولی ہے لیکن ہر ولی مرسل نہیں، یہ عام خاص من وجہ کی نسبت ہے۔ ولی کا لفظ عام ہے، ان میں نبی بڑی شان والے ہیں، رسول پھر بڑی شان والے، مرسل اور بڑی شان والے، اور ہمارے آقا تو سب سے بڑی شان والے۔ نعرہ رسالت، اسی لیے مسند ولایت یا منصب ولایت پر فائز کون ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ منصب ولایت پہ فائز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک عام بندہ ہے اور پھر عام بندوں میں سے کوئی کسی منصب پہ فائز ہوتا ہے، آخر کچھ تو فرق ہوتا ہے، ہے جی، لازماً فرق ہوتا ہے۔ ایک بندہ کسی منصب پہ ہے، پھر دوسرا اس سے اعلیٰ منصب پہ ہے، پھر اور اس سے اعلیٰ منصب پہ، فرق تو ہوتا ہے۔ اب کوئی کہے جی وزیر اعظم میں اور عام بندے میں کوئی فرق نہیں، تو ہم اس کو دانا تو نہیں کہیں گے، ہم اسے بے وقوف کہیں گے، یہ پاگل، وزیر اعظم ہے اور عام بندہ ہے، بے شک۔ اب کوئی کل نبیوں کے امام کو کہے ہم جیسا ہے تو پھر اس کو پاگل کہو گے یا نہیں بے کہو گے؟ شک۔ کل نبیوں کا امام، کل رسولوں کا امام، سبحان اللہ، کل مرسلین کا امام، سبحان اللہ۔ شب معراج رب نے ظاہر کر دیا کہ کل نبی، کل رسول، کل مرسل پیچھے ہیں، میرا محبوب سبحان اللہ، نماز اقصا میں تھا یہی سر، عیاں ہمانی اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے۔ تو حضرات محترم، رب العالمین جل شانہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان والے
اسلام ظاہر کا نام ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ بے شک ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں جو ظاہر عمل ہے، ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ لیکن ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے جی شک کہ جو کلمات ہم نے زبان سے کہے، دل ان کو اگر مانتا ہے تو ہم مومن ہیں، بے شک اگر دل نہیں مانتا تو پھر ہم مومن نہیں ہیں۔ اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ غور کریں جو کہتے ہیں جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ہر کوئی جو بھی ہے اپنے اپنے مقام پہ سب ٹھیک ہے، یہ سب ٹھیک کہنے والے بھی مردہ دل ہوتے ہیں، بے شک صرف مردہ دل بھی نہیں ہوتے بلکہ ایمان سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ اب جو مرزا غلام قادیانی کو کہے کہ ٹھیک ہے جی، تو وہ کافر ہوا یا نہ؟ بے شک جی، تفریق کرنی چاہیے۔ اگر کوئی عالم دین کسی باطل کے خلاف کوئی بات کہہ دے تو پھر لوگ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے کسی کے خلاف بات کہنے کی، اور خود کہتے رہیں تو پھر کوئی بات، بے شک کیونکہ کسی کو اگر کچھ نہیں کہنا تو پھر مسلمان بھی نہیں رہ سکتے۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں حافظہ گر وصل خواہی با تمام، حافظہ گر وصل خواہی با تمام، با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام۔ اگر تو چاہتا ہے نا کہ بس سب ٹھیک ہیں اور سب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے تو پھر ہندو ملے تو رام رام کیا کر اور مسلمان ملے تو اللہ اللہ با مسلمہ اللہ اللہ با برحمن رام رام، تو بتاؤ وہ پھر انسان ہے؟ جو کچھ زبان کہتی ہے دل اس کی تصدیق کرتا ہے۔ ہماری زبان نے کہا لا الہ، کوئی معبود نہیں، بے شک یہ پہلا جملہ ہے کلمے کا، لا الہ، کوئی معبود نہیں، سب جھوٹے ہیں، لات جھوٹا، منات جھوٹا، عزا جھوٹا، حبل جھوٹا، آگ کے پجاری جھوٹے، سورج کے پجاری جھوٹے، کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب بتاؤ سب نے کسی کو برا کہا یا نہ کہا؟ کیا ضرورت ہے؟ تم یوں کہتے کہ اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ہے ہمارا معبود، کسی کو کچھ نہ کہو، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا بے غیرت نہ بن، غیرت مند بن۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پہلے باطل کا بطلان کر، پھر احقاق حق کی طرف آ، تمام معبودان باطل کی پہلے نفی کر کہ یہ سب جھوٹے ہیں، یہ سب جہنمی ہیں، یہ سب باطل ہیں، عبادت کے لائق ہے تو الا اللہ، صرف اللہ۔ سبحان اللہ تکبیر، عبادت کے لائق صرف اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ عبادت کے لائق وہی ذات ہو سکتی ہے جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ بے شک ہمارا اللہ کسی کا محتاج نہیں، کچھ نہیں تھا اللہ تو تھا، بے شک وہ قدیم ذات ہے، وہ واجب الوجود ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ لامحدود ذات ہے۔ قدیم کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ کے لیے ہو، نہ جس کی ابتدا ہو نہ جس کی انتہا ہو، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اور وہ صمد ہے، بے نیاز، سبحان اللہ۔ کسی کا محتاج نہیں، ہر کوئی اس کا محتاج، ہر کوئی اس کا محتاج۔ اور جناب بندہ پھر فرمایا اب احقاق حق کی طرف آیا ہے تو اے اللہ،
پہلے معبودان باطل کا بطلان کر، جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں، غلط ہیں غلط ہیں غلط ہیں، پھر کہے الا اللہ، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کی کوئی ابتدا انتہا نہیں، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اس کی ذات قائم ہے، اس کی ذات حی ہے، قیوم ہے، وہ بے نیاز ہے۔ جس کو جو مقام ملا اسی نے دیا، ٹھیک ہے نا؟ جس کو جو مقام ملا، نبیوں کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، مرسلین کو مرسلیت ملی، جن کو بھی جو عظمت ملی، نبیوں کو نبوت ملی، جناب ولیوں کو ولایت ملی، دینے والا اللہ ہے۔ بے شک وسیلہ ہمارے آقا کو بنا، وسیلہ ہمارے آقا ہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پہلے نعرے لگتے تھے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد، تاج والا وہ زندہ نہیں، تخت والا وہ زندہ نہیں۔ بتاؤ بھئی منصب والا زندہ نہیں، منصب کہاں زندہ ہوگا؟ بے شک یہ نعرہ لگتا تھا، جو نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا، نعرہ لگتا تھا تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ یہ نہیں ہے کہ خود نبی زندہ باد، نہ، تاج و تخت۔ اب نعرہ لگتا ہے صحیح کہ جو تاج و تخت والا ہے وہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ہے جی، تاجدار ختم نبوت۔ اب یہ نعرہ تاجدار ختم نبوت کے منصب پہ فائز، اور ختم نبوت کا تاج جس کے سر پر ہے وہ زندہ ہے۔ جب وہ زندہ ہے تو تاج بھی زندہ ہے، تخت بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ویسے یہ جاہلانہ بات نہیں۔ بے شک اگر دیکھو صدر فوت ہو جائے تو اس کی صدارت گئی نا، اور صدر بنائیں گے۔ وزیر اعظم فوت ہو جائے تو اس کی وزارت گئی، اور وزیر بنائیں گے۔ جو بھی منصب والا فوت ہوتا ہے اس کا منصب بھی ختم ہو جاتا ہے، اس منصب والا اور ہم بناتے ہیں۔ اگر ہمارے آقا ختم ہو گئے ہوتے تو پھر رسول اللہ کا کلمہ کیوں پڑھا جاتا؟ کلمہ تو آج بھی محمد الرسول اللہ ہے، جس کا معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور پاگلوں، اگر وہ فوت ہو گئے تو پھر کوئی اور رسول آ جاتا۔ لیکن قیامت تک، قیامت کے بعد، پہلے بھی اب بھی ہمیشہ کے لیے اگر کوئی رسول ہے تو وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیدری، ہمارے آقا کی ذات ہے۔ بے شک اور پھر دیکھو نا، ہم سے پڑھوایا محمد الرسول، اس کو مانو گے تو مومن بنو گے، بے شک پھر تمہاری نماز کو رنگ لگے گا، حج کو رنگ لگے گا، زکوٰۃ دینا، جو بھی نیک عمل کرو گے رنگ لگے گا جب مانو گے کہ ہمارے آقا محمد بھی ہیں، رسول اللہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، ہے نا ہمارے آقا محمد ہیں۔ تو ہم محمد کس کو کہتے ہیں؟ اللہ، جس کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جو مشکل کشا نہیں، جو حاجت روا نہیں، جو فریاد رس نہیں، جو حاضر ناظر نہیں، جس کے پاس علم غیب نہیں۔ ارے علم غیب کا نہ ہونا بھی عیب ہے، حاضر ناظر نہ ہونا بھی عیب ہے، مشکل کشا نہ ہونا بھی عیب ہے، فریاد رس نہ ہونا بھی عیب ہے۔ جناب بندہ جس میں ہوں عیب
وہ محمد نہیں ہوتا، اور جو محمد ہوتا ہے اس میں عیب نہیں۔ سبحان اللہ، جو محمد ہے اس میں عیب نہیں۔ بے شک۔ تو جناب بندہ، اسی لیے حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو سرکار کے درباری نعت خواں، سرکار محفل میں ہوتے تھے اور حسان نعت پڑھتے تھے، نعت بناتے بھی تھے اور نعت سناتے بھی تھے، اور پھر دعا بھی لیتے، داد بھی لیتے، کیونکہ ہمارے آقا خود داد دیتے۔ بتاؤ، جسے آقا داد دے ان کا حوصلہ کتنا بلند۔ حضرت حسان شعر پڑھتے، ہمارے آقا فرماتے اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ روح قدس کو بھیج حسان کی مدد کرے۔ ہمارے آقا داد دیتے، اس لیے میں کہتا ہوں داد دینا سنت ہے، اور چپ کر کے بیٹھ جانا بدعت ہے۔ آج کل پیر جو ہوتے ہیں نا، پیر اور صوفی، جتنی بات بھی سنیں چپ بیٹھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیچارے پاگل ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ اگر سمجھ آتی تو لازماً کہتے سبحان اللہ، داد دیتے۔ وہ سمجھتے کہ شاید ہم اگر بول پڑے تو لوگ کہیں گے یہ تو ولی نہیں ہے۔ ولی اسی کو کہتے ہیں جو نہ بولے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب نہیں فرماتے تھے، چپ رہتے تھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار پاک کرایا۔ فرمایا عبد القادر تم لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتے، بولتے کیوں نہیں، لوگوں کو خطاب کیوں نہیں سناتے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں اجمی ہوں، یہ لوگ عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کروں؟ سرکار نے فرمایا اچھا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، سرکار نے 7 مرتبہ لعاب دہن ان کی زبان کو لگایا، 7 مرتبہ۔ میں اب بولا کر۔ بولتے بولتے پھر تھوڑی سی کوئی رکاوٹ آئی۔ مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، انہوں نے دیدار کرا۔ میں چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سرکار بس کچھ قوت گویائی میں کمی آ گئی، فرمایا منہ کھولو۔ انہوں نے منہ کھولا، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب دہن، میں اب بولا کرو۔ انہوں نے عرض کی سرکار آقا نے تو 7 مرتبہ لگایا تھا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ فرمایا میں نبی کی برابری کرنے والا، یہ عدل ہے، ان کے برابر نہیں۔ جو میں تجھے لعاب دہن لگا رہا ہوں فیض یہ بھی ان کا ہے۔ اس لیے حضرات محترم پھر غوث پاک بولتے تھے اور ان کی گفتگو میں پھر جنازے اٹھتے تھے، اور بولے تھے نا کہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی جلا، میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر۔ بولے وہ بغداد میں بولے، غریب نواز غزنی کی پہاڑیوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے گردن جھکائی، فرمایا لا بل قدماک علی عینی براسی، سرکار ایک قدم نہیں آپ کے دونوں قدم، صرف گردن پر نہیں میری آنکھوں پر بھی آپ کے قدم ہیں میرے ساتھ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے منگتا تیرا۔ وہ حضرات محترم
یہ بولنا جو ہے نا یہ نعمت ہے. چپ کر کے گونگا ویسے اچھا کرتے ہیں کیونکہ اب مطلقاً ان پڑھ جو ہوا پیر جی، پیر صاحب ہوئے جو ان پڑھ، بولے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا او یہ تو کیا ہے. وہ ایک مول صاحب اسباق پڑھا رہے تھے، بڑی بڑی کتابیں، اور ایک بندہ سامنے آیا، بڑی دستار اس کے سر پہ، بڑا عجیب کرتا شرتا سب کچھ، ہاتھ میں گھونٹا. مول صاحب نے کہا کتابیں بند کرو، کوئی شیخ الحدیث آ رہا ہے. جب وہ آئے بیٹھے، حضرت نے بڑے ادب کے ساتھ بٹھایا، اپنے مسند پہ بٹھایا، پھر پوچھا آپ کا اسم گرامی؟ اس نے کہا کیا؟ کہا آپ کا اسم گرامی. کہتے کیا کہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا تیرا نام کی ہے؟ کہتے یوسف. انہوں نے کہا کھولو کتابیں تو یوسف آیا یوسف بیچارے یہ بے علم ہوتے ہیں، صرف لباس پہن کر تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم شاید وقت کے غوث اور کتب آ رہے ہیں. اور یہی المیہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ ہمارے آستانوں پر اکثر بے علم براجمان ہو گئے. ان کے بڑے تو بڑے مقام والے ہوتے تھے نا، بعد میں پھر یہ نہیں کہ نذرانے تو بہت ملنے شروع ہو گئے، ذرا علم بھی حاصل کر لیتے نا. علم کے قریب جانا ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ العزیز ابھی نماز جمعہ کے بعد یہاں 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد ہوگا، اور اس مہینے میں جو 11ویں ہوتی ہے اس کو بڑی 11ویں کہتے ہیں. غوث اعظم کا عرس پاک ہوگا. پھر یہ بات جو ہے نا یہ انشاءاللہ العزیز قادمی حاضر علی رغبت کل ولی اللہ، اس پر پھر محفل میں مختصر گفتگو ہوگی، اور پھر انشاءاللہ دعا مانگیں گے. اللہ کا